الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ آج کی نشست میں ہم مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور نان مسلم کمیونٹی کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم چند بنیادی چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی وحدانیت کی اور اپنی ربوبیت کی بات کی تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی رحمت للعالمین کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جب قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للعالمین، کہ یہ کتاب سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بات ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بات ہو یا قرآن پاک کی تعلیمات کی بات ہو، تو یہ تعلیمات قرآن پاک کی آفاقی ہیں۔ اللہ رب العزت صرف مسلمانوں کا رب نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی، یعنی آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے، ساری مخلوقات عالم کے لیے ہے۔ نان مسلمز بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی قرآن پاک کی انجنکشنز بہت واضح ہیں۔ یہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ مسلمان شاید جو بھی ان کے مذہب کے اگینسٹ ہو اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے، یہ بات اور یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو اس حد تک ہیں کہ کسی بھی معصوم جان کا قتل یا اس کو نقصان پہنچانا وہ پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے کے اور اسے تباہ و برباد کرنے اور ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ اس حوالے سے ہم غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور وہ کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے نان مسلمز کو پرووائیڈ کیے ہیں، ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کسی بھی انسانی جان کا بغیر کسی گناہ کے قتل کرنا اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ ارشاد ربانی ہے کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کا قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ تو ناحق کسی کا قتل کرنا اسلامی تعلیمات میں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کا قتل کر دیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ بڑے کیٹاگوریکل اور بڑے واضح ہیں۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کا ناحق قتل کیا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ تاثر دینا کہ مسلمان تو نان مسلمز کو جینے کا حق ہی نہیں دیتے، اس کی یہاں سے قرآن پاک کی آیت سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے۔
مسلمان ہر انسان جو اللہ کی مخلوق ہے اسے جینے کا حق دیتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات بھی اس کے مطابق۔ اسی طرح جب ہم حدیث پاک کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغیر حلہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور امام بہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہلاک کرنے والے وہ کام جن میں پھنسنے کے بعد انسان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ان میں سے بلا جواز کسی کا خون بہانا ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے کہ جو انسان کسی انسانیت کا بلا جواز قتل کرتا ہے، یہ ہلاک کرنے والے کاموں میں سے ہے، اور اسے شریعت نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کرنا کہ مسلمان تو انسانیت کے دشمن ہیں، نان مسلمز کو جینے کا حق نہیں دیتے، تو یہ بات اس حوالے سے بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل بھی اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے دیکھیں تو آپ نے جب اقتدار آپ کے پاس آیا تو وہاں پہ نان مسلمز کو جینے کا حق تھا۔ آپ مدینہ کی ریاست کی ہی مثال لے لیجئے، آپ نے یہود کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور ان کو برابر کے شہری ڈکلیئر کیا گیا، اور ان کی جان و مال، عزت و آبرو